حضرت واصف علی واصف رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی ہے جو روئی نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ کون سی آنکھ ہے جو غم سے یہاں روتی نہیں؟ جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں۔ جانے والے چلتے جا رہے ہیں، رونے والے روتے جا رہے ہیں۔ اگر جدائی ہو گئی ہے تو یہ اللہ کا کام ہے، اس نے ہر آنکھ میں آنسو رکھ دیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں غم لکھ دیا ہے، غم ملے گا، غم کا حصہ ملے گا، غم ضرور ملے گا۔ اس نے لکھ دیا ہے اتنا کام کرو گے تو اتنا غم ملے گا اور اتنی خوشی ملے گی۔ اب غم کی جو وجہ اور جو مرضی بنا لو، جسے تم تکلیف کہہ رہے ہو اسے ہم تو نصیب کہتے ہیں، آگے تمہاری مرضی، جو کہہ لو۔ اب ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی ہو، ہے تو آپ کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اسرائیل صاحب آ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ غم میں ہر انسان اپنے آپ کو بے بس کہتا ہے، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے۔ رات بھی اتنی عزیز ہو جتنا دن ہے۔ بھیجنے والے نے دن بھیج دیا، پھر بھیجنے والے نے جدائی بھیج دی۔ اگر بھیجنے والا ایک ہے تو پھر یہ دونوں ایک ہیں۔ کون دونوں بھلا؟ غم اور خوشی۔ ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ غم بھیج دیا۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات تمہیں ترقی دیتی ہیں، تمہاری سختی کو موم بناتی ہیں، تمہیں حساس طبیعت بناتی ہے۔ اس لیے غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔